الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور مزید کرم ہوا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج خبر سیریز کا 6 لیکچر شروع کرتے ہیں۔ خبر سیریز کے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے سیکھا تھا کہ دین اللہ کا ہے اور دین کو پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خبر میں جو سوال ہوگا ما دین کا، اس کا جواب دینے کے لیے دین کو قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہے۔ لاسٹ لیکچرز میں ہم نے سیکھا تھا کہ دین کے معنی کیا ہے۔ اصل میں دین کیا ہے؟ جزا اور سزا، منشاء حق، اللہ کی مرضی۔ حدیث سے سمجھا اللہ کی مرضی کیا ہے۔ حدیث جبرائیل سے اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ تو دین اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اللہ کی پہلی مرضی اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور اللہ استطاعت دے تو حج کر۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ مگر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثالیں ہیں اس سے مسلمان کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کے معنی کیا بتائے گئے ہیں؟ فرما بردار۔ اب کیسی فرما برداری ہو رہی ہے، کیسی سپردگی ہو رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غار سور میں جو سانپ آیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جو سلیمان علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آ پہنچا۔ سانپ کس کی تلاش میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تلاش میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو کہا، میں تجھے ایسی جگہ بتاتا ہوں، تو وہاں جا کر بیٹھ جا، وہاں کوئی نہیں آئے گا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ملاقات کر لینا۔ غار سور کا پتہ بتایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی طرف غار سور پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غار کو دیکھ کر آتا ہوں۔ آپ نے غار کی صفائی کی، دیکھتے ہیں کہ غار میں بہت سارے سوراخ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ اور کرتا مبارک نکالا اور اس سے جہاں جہاں سوراخ تھے وہ بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا تو اپنی ایڑی مبارک کو وہاں لگا دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے کر آئیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی مانڈی مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ سانپ ہر سوراخ میں جاتا ہے اور ہر سوراخ بند ہے۔ ایک سوراخ ہے جہاں ایڑی لگی ہے، پہلے وہ ایڑی کو چاٹتا ہے تاکہ پیر ہٹا دے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں بالکل بنا ہلے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر نہیں ہلائے۔ اب وہ سانپ نے ڈسنا شروع کیا اور 70 دفعہ ڈسا۔ جیسے جیسے سانپ کی عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ اس کا زہر بھی بڑھتا ہے۔ وہ سانپ تو پھر کتنے سال پرانا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا۔ یہاں پر دشمن کا خوف ہے، سفر کی تھکان ہے اور 70 بار سانپ ڈس رہا ہے، لیکن پھر بھی پیر نہیں ہلائے۔ جب قدرتی تکلیف سے آنکھ سے آنسو نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عرض کیا، اے ابوبکر، کیا ہوا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور پورا زہر چلا گیا۔ یہ ہے حوالے کرنے کی مثال۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو اتنا زہریلا سانپ 70 دفعہ ڈسنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں تو ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ہے فرما برداری جو مسلمان کے معنی ہیں، اور یہ ہے خود سپردگی۔ تو اسلام میں خود سپردگی ہونا، اپنے جسم کو بھی اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا، اپنے دل کو بھی، اپنے روح کو بھی اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا۔ جب بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے موافق بندے کی حاجت پوری کریں گے۔ تو دین میں اللہ کی پہلی مرضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں، اردو ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسلام لے کر آئے تھے، زبان سے اقرار تو کیا تھا مگر دل میں اسلام نہیں لایا۔ بندہ دنیا میں اپنے دل کو اللہ کے حوالے نہیں کرے گا تو خبر میں جواب نہیں دے پائے گا جو سوال ہونے والا ہے ماں دین کا۔ تو دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا بتایا؟ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دینا۔ تو آج بات کیا سمجھ میں آئی؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا۔ کیسے ماننا؟ بنا اعتراض کیے اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لینا اور خود سپردگی کرنا، اپنے جسم کو، روح کو، دل کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو دین کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن سے اللہ کی مرضی سمجھی، یعنی جزا اور بدلہ کس پہ ہے؟ اللہ کی مرضی پہ ہے۔ اور حدیث جبرائیل سے اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، جس میں سے آج ہم نے اسلام سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہیں میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کہا اور سنا گیا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔